ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ اللہ معلوم کب حل ہوگا کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی میں ان کی پسند شامل ہونی چاہیے، پسند شامل نہیں ہونی چاہیے، لو میرج ہونی چاہیے، ارینج میرج ہونی چاہیے. یہ کب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور آج کے اس دور میں بھی ہمارا معاشرہ اسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اجازت تو لڑکی کا بھی حق ہے اور لڑکے کا بھی حق ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شادی ان دونوں نے کرنی ہے، نکاح ان دونوں نے کرنا ہے، نکاح نامے پہ سائن بھی ان کے ہیں اور جو اس کو حجاب و قبول ہے وہ بھی انہوں نے کرنا ہے، تو بھائی ان کو کرنے دینا، یعنی ان کی پسند کو تو ہر حال میں آپ نے شامل رکھنا ہے. ہاں جہاں تک یہ بات ہے کہ شادی میں جب ماں باپ کی دعائیں، تجربہ اور یہ ایک ان کا جو دور رس جو نتائج انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو، لڑکا لڑکی دونوں کو وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا برداشت یہ لوگ کر لیں گے، کیا برداشت نہیں کریں گے، تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ایک سمجھداری کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں اچھی نیت سے، تو یقیناً ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن زبردستی بچوں کو پریشرائز کرنا، ایموشنلی بلیک میل کرنا، آنکھ کر دینے کی دھمکی دے دینا، یا وہ دودھ نہیں بخشوں گی اس طرح کی دھمکیاں دے دینا، یہ کوئی اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ 2 دن کا تو رشتہ ہے نہیں، ساری زندگی اس رشتے کو چلنا ہوتا ہے. اور اگر کسی کو دل سے قبول نہ کیا جائے اور بعد میں کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ہم، آپ، معاشرہ، ماں باپ، اولاد، یہ کون؟ اور اگر ہم سبھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے آج تک معاشرے میں یہ شعور ہی نہیں پیدا کیا کہ شادی کتنا خوبصورت، کتنا اہم ایک رشتہ ہے جو کہ زندگی بھر چلنا ہوتا ہے، اور اس کو اسی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو کرنا چاہیے. میرے ساتھ ظاہر ہے جو بچی بیٹھی ہے، یہی کیس جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں اسی سے ریلیٹڈ یہ اپنی زندگی کی بات آپ سے کرنا چاہتی ہے. جی بیٹے. جی ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں. میرے امی ابو کی مرضی سے شادی ہوئی ہے، میں وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو امی ابو کی مرضی سے شادی کی ہے. تو اس لیے میرا ایک بیٹا بھی ہے، تو میں وہاں نہیں رہنا چاہتی، میرا گزارا نہیں ہوتا وہاں پہ، میری نہیں بنتی میرے شوہر کے ساتھ، تو اس لیے میں ابھی کھلا کے لے آئی ہوں. تو آپ نے شادی کے وقت کیوں نہیں منع کر دیا اماں ابا کو؟ بس امی ابو نے کہا تھا وہیں پر ہونے، تو اس لیے میں نے امی ابو کی مرضی سے وہیں پہ کی، لیکن میں وہاں پہ نہیں کرنا چاہتی تھی. تو اب تو اتنا عرصہ گزر گیا نا، اب تو بیٹا بھی ہے، سب ہے، اب تو پھر اس بچے کا کیا ہوگا؟ لیکن بچے کو میں اپنے پاس رکھوں گی. یہ ہے نا مشکل سوالات کہ بچے کا کیا ہوگا. 2 لمحے کو تو خاموشی ہے، اور خاموشی کے بعد بہت آسان لگ رہا ہے. ظاہر یہ ابھی بچی ہے، ابھی اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی بچے کو میں اپنے پاس رکھ لوں گی. بچے کو اپنے پاس رکھ لے گی تو کیا بچے کو باپ نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا بچے کو ایک مکمل خاندان نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا ایک طرف رہ کے وہ ایک نارمل انسان یا نارمل زندگی وہ گزارے گا؟ کیا ان ماں باپ سے نہیں یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ دیکھیے کتنا عرصہ ہوا تمہاری شادی کو؟ 1.5 سال ہو گئے. یہ شادی ہے کہ جس کا تذکرہ سن کے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ظاہر ہے یہ اس بات سے پریشان ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس کو اس بات کا دکھ ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کے ٹوٹنے کی تکلیف نہیں ہوتی، گھر کے ٹوٹنے کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کا مداوع کون کرے گا؟ تمہیں اس بات کی پریشانی ہے نا کہ گھر ٹوٹے گا تو؟ ہاں یہ بات بھی ہے، لیکن مجھے وہاں پہ رہنا بھی نہیں ہے. بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن وہ جو اس کا ایک جملہ ہے نا، میں اس کو کب سے اس بات پہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اولاد ہے، بیٹا ہے، تم گزارا کر لو، لیکن وہ اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے. اور بات یہی ہے کہ آج اگر ہم اس کو بہت سمجھا بجھا کے گزارے کی بات کریں، آج ایک بچہ ہے، کل وہ 1 سے 2 ہو جائیں گے، تو اس چیز کا تو کوئی پراپر ایک سلوشن ہونا چاہیے نا کہ اگر ساتھ رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، کن شرائط پہ رہنا ہے، اس بچی کے کیا اس کے ذہن میں کوئی خیال ہے، اور کیا تمہاری نظر میں یا تمہارے دل میں تمہارا دل کسی اور کی طرف ہے؟ تمہارے دل دماغ میں کیا کوئی خاکہ بسا ہوا ہے کہ میرا شوہر ایسا ہوتا یا میرے گھر کا ماحول ایسا ہوتا؟ کوئی خوابوں کا شہزادہ تھا جو نہیں ملا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بس ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا تو ضرور ہے کہ ماں باپ سے جب کہا تھا کہ یہ آنکھوں کو نہیں جچتا، دل کو نہیں بھاتا، تو پھر ماں باپ نے کیا جذباتی کر کے شادی کی تھی؟ ماں باپ نے بیٹے ہاں تو آپ نے نکاح میں کیا تھا نا. آپ اتنی سمجھدار، اتنی آپ کی عمر تو ہے کہ آپ نے اگر ہاں کیا ہے تو آپ کی مرضی اس میں شامل تھی. تو اس وقت ہاں کرتے ہوئے آپ نے کیوں نہیں یہ باتیں سوچی؟ آج اس بچے کی زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے.
जो बच्चियां वहां पर देख रही हैं वो इस बात को समझें कि शादी के बाद जो हमारे बच्चे हैं ये हमारी जिम्मेदारी हैं, हम इनको अपनी पसंद नापसंद की भेंट नहीं चढ़ा सकते। और बच्चों को या औलाद को माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं। और ये इतनी कम उम्र है, अगर ये इसके पास से अगर ये अलहदा, अल्लाह ना करे, मेरी तो कोशिश यही होगी और अल्लाह करे कैसा हो कि इसका एक चीज़ ये जुड़ जाए। लेकिन बात ये है कि ये इससे पहले भी कहीं जा चुकी है, ये मेरे पास ये दूसरी जगह का इसने इंतखाब किया है, ये इससे पहले भी कहीं जा चुकी है। और वहां से आपने यही बताया था ना बेटे कि वहां से आपके हाँ मम्मी वो लेके गए थे, वो करते हम तुम्हें खुला लेके देंगे, तो फिर उन्होंने डांटा था, मतलब फिर नहीं लेके दी, तो फिर मैं दूसरी दफ़ा आई हूँ। यानी खुला नहीं लेके दी माँ बाप ने, तो फिर दोबारा ये घर से निकल कर आइए। अब आप बताइए ना इन बातों का क्या सलूशन है। ये बात हमारे माशरे में ये समझदारी की बात ज़रूर होनी चाहिए कि शादी के बाद जो औलाद है वो हमारी जिम्मेदारी है और शादी कोई खेल नहीं है। ये बच्ची जब दूसरी दफ़ा घर से निकल कर आ गई इसी एक ज़िद पे, ज़िद का भी शायद लफ्ज़ इतना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि जाहिर है कि इसके दिल में क्या गुजर रही है, क्या सोच रही है, वो ये ज़्यादा बेहतर बता सकती है। और ज़ाहिर है उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती तो इन्हें अल्फाज भी नहीं मिलते कि किस तरह अपने दिल की और अपने जज्बात की तर्जुमानी करें। लेकिन मुझे बहुत फ़िक्र है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं कि शादी के चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद, ये जैसे ये साल 1.5 साल के बाद बहुत इसका तकलीफ दे चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जी हमारी नहीं बन सकती, हमारी नहीं निभ सकती और हम साथ नहीं रहना चाहते। और इस तरह से बच्चियां, लड़के ज़ाहिर है फिर वो तलाक की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बच्चियां खुला की तरफ बढ़ रही होती हैं और मासूम नन्हे फरिश्ते गोद में ये कह रहे होते हैं कि माँ और बाप हमें बता दीजिए हमारा क्या कसूर है। आप भी बताइएगा कि इसमें कसूरवार कौन है। जज़ाकल्लाह।